السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی خبر ہے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105، 106، 107 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آج جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث نیکوکار لوگ ہوں گے۔ یہاں پر نیکوکار کے لیے جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، عبادی الصالحون، میرے نیکوکار بندے۔ الصالح اسی سے صالحون ہے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، فرما بردار، اطاعت گزار۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ کچھ جدت پسند اور یورپین کلچر کے جو لوگ دل دادا ہیں، جو لوگ ماڈرن اپنے آپ کو بنتے ہیں اور اسلام میں بھی رہتے ہیں کہ ہم اسلام میں بھی ہیں اور ماڈرن بھی ہیں، ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو صالحون ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صلاحیت مند ہیں، جو ابھی اس وقت دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، یا جن کے اندر دنیا میں حکمرانی کرنے کی صلاحیت اور اسکل ہے، یہاں پر صالحون سے مراد وہ لوگ ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قرآن کریم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مجموعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہاں پر زمین سے مراد دنیا کی زمین نہیں ہے، بلکہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، کیونکہ یہ جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس کا درس، جس کی تفسیر ہم نے کل آپ کے سامنے کی تھی، ان میں جنت کا اور آخرت کا ذکر چل رہا ہے، اور مفسرین نے اس بات کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ یہاں پر زمین سے مراد جنت ہے، جنت کی زمین ہے، آخرت میں جنت کی زمین۔ ابھی جو لوگ ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان کہتے ہیں، یورپین کنٹری کے تہذیب اور کلچر سے جو لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ صلاحیت مند ہیں، حکمرانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو لوگ ابھی اس دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، اس سے مراد یہاں پر زمین سے مراد یہ لوگ ہیں، اور صالحون سے مراد صلاحیت مند ہے، چاہے وہ نیک ہو، بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہو یا نہیں ہو، جو لوگ بھی صلاحیت مند ہے، جو دنیا پر کنٹرول کر سکتے ہیں، صالحون سے مراد یہی ہے۔ لیکن ہم نے ابھی بتلایا کہ یہاں پر صالحون سے مراد، جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ صالحین سے مراد یہاں پر نیکوکار، فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے والے، یہ بندے مراد ہیں۔ اور یہاں پر زمین سے مراد جنت کی زمین، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ جنت کی جو زمین ہے، اس کے وارث نیکوکار بندے ہوں گے، فرما بردار بندے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہوں گے، نبی کی اطاعت کرنے والے بندے ہوں گے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بندے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اپنی گردن کو جھکا لینے والے جو بندے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے جو بندے ہوں گے، اس سے مراد صالحون یہاں پر ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزمر آیت نمبر 74 میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ
जन्नती लोग जब जन्नत में जाएंगे तो वहां पर वो लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू, तमाम तारीफें उस रब के लिए सजावार है, उस रब के लायक है जिसने अपना वादा हम लोगों के सामने सच कर दिखाया और हम नेकोकारों को जन्नत का वारिस बनाया और हम जन्नत में जहां चाह रहे हैं रह रहे हैं। अभी ये दुनिया की हुकूमत है ना, और दुनिया की जो जिम्मेदारियां हैं और दुनिया के अंदर जो हुक्मरानी है और दुनिया के अंदर जो लोग किसी जगह के हाकिम और बादशाह बनते हैं, इसमें नेकोकार भी बन सकते हैं और बदकार भी बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को कुरान करीम में अल्लाह ने फरमा दिया है कि इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, ये जो जमीन है ये अल्लाह की जमीन है। अल्लाह इस जमीन का बादशाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है बना देता है। नेकोकार लोगों को भी बना सकता है, बदकार लोगों को भी बना सकता है। अभी है ना दुनिया में जो हुक्मरान तबके के लोग हैं, जो चौधरी साहब टाइप के लोग हैं, उसमें नेकोकार भी होते हैं, बदकार भी होते हैं। सब होते हैं कि नहीं होते? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरी जगह पर फरमाया है व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम दुनिया के अंदर जो अय्याम है, अभी जैसे एक हुक्मरान अभी दुनिया में हुकूमत कर रहा है, अभी उसी की तूती बोल रही है, कुछ दिन गुजरेगा तो उसकी तूती खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये जो अय्याम है हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। आज इनका जमाना होता है तो कल उनका जमाना रहेगा, आज इनका वक्त है तो कल उनका वक्त रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नेकोकार बंदों से ये बात का वादा किया है कि इस दुनिया में भी अगर वो ईमान वाले होंगे, ईमान का दावा करने में अगर वो सच्चे होंगे, नेक अमाल को अंजाम देने में अगर वो सच्चे होंगे, तो जब भी हक व बातिल की जंग होगी तो ईमान वालों को ही अल्लाह तबारक व तआला गालिब करेगा। जब भी हक व बातिल की जंग होगी, जब भी हक व बातिल की कशमकश होगी, जब भी हक व बातिल आमने सामने होगा, तो जो ईमान वाले होंगे, नेकोकार होंगे, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करने वाले होंगे, अल्लाह ताला उन्हीं को गालिब करेगा। अल्लाह ताला ने इसी कुरान करीम के सूरह आले इमरान के आयत नंबर 139 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे हो, मुमिन हो, सही मानों में ईमान वाले हो। अगर तुम अपने बात में, अपने ईमान में, अपने अमाल में अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को कुरान करीम के अंदर सूरह नूर आयत नंबर 55 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल अंजाम दिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा कर रखा है कि जैसा पहले के लोगों को हमने खिलाफत दी जमीन में, तुमको भी खिलाफत देंगे। मतलब क्या है? ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत अर्जी का वादा किया है, जो नाम नेहाद मुसलमानों की हुक्मरानी और चौधराहट की तरह से नहीं होती है। कि जब ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला खिलाफत देता है तो इन नाम नेहाद हुक्मरानों की तरह से दुनिया में मफाद परस्ती नहीं दिखलाते हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म को नाफिज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को यहां पर बयान फरमाया है कि वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, हमने जन्नत की सरजमीन के बारे में ज़बूर के अंदर नसीहत के बाद ये लिख दिया है कि जन्नत की जमीन के वारिस नेकोकार लोग होंगे। जो दुनिया में नेकी का अमल अंजाम देगा, ईमान वाला होगा, अपने ईमान में सच्चा होगा, नेक अमाल को अंजाम देने में सच्चा होगा, वही जन्नत की सरजमीन का वारिस बनेगा। यहाँ पर इस आयत करीमा से ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने मुराद लिया है। और आगे अल्लाह ने फरमाया इन्न फी हादा लबलागन लिकौमिन आबिदीन, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला के इस इरशाद में अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले बंदों के लिए बड़ी खबर है। यानी सबों के लिए खबर नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को सुन करके उस पर अपने सर को झुकाते हुए उस पर अमल पैरा होने वाले अल्लाह के फरमा बरदार बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के इस इरशाद में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अगर वो नेकी का अमल अंजाम दे रहे हैं तो उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी जो है ये टेम्पोररी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। अगर वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो जन्नत की विरासत उन्हीं को मिलने वाली है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में फरमाया, जो आज आपके सामने आयत तिलावत की गई, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اگر اس معنی اور مفہوم کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر کے بھیجا جانا اس پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس دنیا کو ایسی تعلیمات سے نوازا کہ جس تعلیم پر عمل کر کے آدمی اپنی دنیا کے زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کے اصول کو سیکھ لیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کی دنیا کو بھی سنوار لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہے کہ دنیا کے تمام قوم اپنے اپنے مزاج کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ مت سمجھیے کہ ہم مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی کی تعلیمات کو تو اتنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ وہ جو ہمارے غیر ہیں نا یہودی لوگ، جن کے پھینکے ہوئے ٹکڑے کو آج ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، آج ہم مسلمان جو ہے انہی یہودیوں کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہودی ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے 80 برس تک لگاتار یہودیوں نے حدیث کے اوپر ریسرچ کیا اور حدیث کا انسائکلوپیڈیا ریڈی کیا ان لوگوں نے، مسلمانوں نے نہیں کیا ہے۔ 80 برس تک یہودیوں کے عالموں کی ایک بڑی ٹیم لگاتار حدیث پر ریسرچ کر کے حدیث کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا، جس میں الفابیٹ کے حساب سے پورے حدیث کو ان لوگوں نے ترتیب دے دیا، اور اس دنیا میں وہ حدیث چل رہی ہے۔ آج مسلمان بھی اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کافروں کے لیے رحمت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کافروں کے درمیان آپ موجود رہیں گے ان کافروں کے اوپر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحیم، رحمت اس طرح سے بھی بنا کر کے بھیجے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسانے کا عذاب ختم کر دیا۔ بنی اسرائیلیوں کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا تھا، بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اس عذاب کو بھی ہٹا لیا گیا۔ کسی بھی قوم کو کمپلیٹ نیست و نابود پہلے کر دیا جاتا تھا، قوم لوط مکمل ختم کر دیا گیا، جتنے بھی کافر و مشرک تھے سب کو ختم کر دیا گیا۔ قوم عاد جتنے بھی کافر و مشرک تھے سب کو ختم کر دیا گیا۔ قوم سمود جتنے بھی کافر و مشرک تھے سب کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی ہمیشہ کے لیے کمپلیٹلی ہلاک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کو بھی قبول کر لیا۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے فتنہ سمجھتے تھے، آزمائش سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ بڑا فتنہ ہو گیا نبی کے آنے کے بعد۔ یہ نبی محمد جب آئے تو باپ سے بیٹے کے درمیان تفرقہ ہو گیا، بھائی بھائی میں تفرقہ ہو گیا، ہر خاندان قبیلے میں تفرقہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مکہ والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہر طرح کی تکلیف سہ کر کے بھی لوگوں کو توحید پہنچایا۔ لوگوں نے مارا پیٹا، غنڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑا، پتھر مار کر کے لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم بد دعا نہیں کریں گے، توحید کی ہی دعوت دیں گے۔ مجھ کو امید ہے کہ اس قوم کے بعد جو دوسری قوم ہے اس کے اولاد میں سے، اس قوم سے جب ان کی اولاد جب آئیں گی تو وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی بلکہ توحید پر چلیں گی، کیونکہ توحید ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر توحید ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی جنت کے اندر ضرور جانا پڑے گا۔ جنت میں جانے کی جو اصل کیلی ہے وہ توحید ہے۔ توحید اگر ہو تو لاکھ گناہ ہے پھر بھی انسان جنت کے اندر جائے گا۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایک ایسے آدمی کی ہے جس نے آگ جلایا،
جب اس نے آگ جلایا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو پتنگے آ کر کے اس میں گرنے لگے. ابھی دیکھتے ہیں نا کہیں پر آگ جلائیں گے تو پتنگے آ کر کے اس میں گریں گے اور جل کر کے مریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلایا اور روشنی کی. جب اس نے روشنی کی تو پتنگے چاروں طرف سے آ کر کے اس آگ میں گر کر کے جلنے لگے. اب اس آدمی نے کیا کیا؟ ان پتنگوں کو وہاں سے دور ہٹانا شروع کر دیا تاکہ آگ میں جل کر کے نہ مرے. لوگوں میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم میں مت گرو، لیکن پھر بھی تم لوگ جہنم میں گرے جا رہے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. آج ہے نا ہم لوگوں کے سامنے نبی کی تعلیمات پڑھی جا رہی نا. کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ کیونکہ نبی نے حکم دیا ہے. ہم جو آپ کو اتنا بولتے ہیں اور سننے والوں کو جو اتنا بولتے ہیں یا اتنی نصیحتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ جہنم سے بچ جائیں. یہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا ہے ایسا، لیکن پھر بھی ہم لوگ جہنم میں گرنے کے لیے ریڈی ہیں. کیا بھی ہو جائے جہنم میں گریں گے. کیا بھی بول رہی ہو حضرت، ہمیں وہی کرتی جو ہمیں چاہتی، تمہارے بولنے سے ہمیں کیا بھی نہیں سنتی. یہی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو کمر سے پکڑ کر کے جہنم سے گھسیٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمانوں پر تو اتنی رحمت ہے کہ اگر اس رحمت کی داستان کو بیان کیا جائے تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.